اللہ 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 اللہ۔ رازداری۔ خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سلام کیا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کو خاموشی سے کسی کام سے بھیج دیا۔ کام میں دیر ہو گئی۔ جب آپ گھر آئے تو آپ کی والدہ نے پوچھا، بیٹا اتنی دیر کہاں تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کے لیے بھیج دیا تھا، اسی میں تاخیر ہو گئی۔ والدہ نے پوچھا کیسا کام تھا؟ حضرت انس نے کہا کہ امی جان یہ ایک راز ہے، میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ یہ جواب سن کر حضرت انس کی والدہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ انہوں نے فرط مسرت میں کہا، شاباش بیٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ہرگز کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ مسلم۔ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ کے شوہر کا جب انتقال ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کی دوسری شادی کی فکر لاحق ہوئی۔ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اپنی لڑکی کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے کہا کہ سوچ کر بتائیں گے۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کہا کہ ابھی شادی نہیں کرنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہی معاملہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھا۔ وہ خاموش رہے، نہ ہاں کہا نہ کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پر کبھی خاطر بھی ہوئے۔ کچھ دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے نکاح کا پیغام دیا اور شادی کر لی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملے تو انہوں نے کہا، عمر شاید میری خاموشی پر تم بھی مجھ سے ناراض ہو گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں ایسا ہی تھا۔ تب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ وہ تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اسی وجہ سے میں خاموش تھا، ورنہ اگر آپ نہ کرتے تو میں کر لیتا۔ میں نے اس وقت مناسب نہیں سمجھا کہ حضور کے راز کو ظاہر کروں۔ بخاری۔ معاشرے کے استحکام کے لیے جہاں مضبوط بنیادوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہیں ایسی بہت سی بظاہر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کا التزام ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اثرات بہت دور رس ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہی رازداری کا معاملہ ہے۔ جس معاشرے میں اس کا خیال نہ رکھا جاتا ہو وہ آہستہ آہستہ کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ رازوں کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں، اپنے اپنے دائرے میں ہر ایک کی اہمیت ہے۔ ایک مسلم ہمیشہ رازوں کی حفاظت کرتا ہے، خواہ وہ اس کی اپنی ذات سے متعلق ہوں یا اس کے معاشرے سے۔ راز کی حفاظت شخصیت اور کردار کی پختگی کی ایک علامت ہے۔ جو شخص اس صفت سے خالی رہا وہ لوگوں میں اپنا وقار کھو دیتا ہے، لوگ اس سے بچنے لگتے ہیں۔ راز دراصل امانت ہوتے ہیں۔ افشاء راز خیانت کی ایک قسم ہے۔ ظاہر ہے لوگ اپنی امانت کسی خیانت کرنے والے کے پاس کیوں رکھنے لگے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا حدث الرجل الحدیث ثم التفت فہی امانہ۔ جب آدمی کسی سے کوئی بات کہے اور چلا جائے تو وہ بات اس کی امانت ہوتی ہے۔ ترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے کا ارادہ فرماتے تو تیاری کا حکم فرماتے، لیکن کب جانا ہے، کہاں جانا ہے، اسے نہیں بتاتے تھے۔ دانا کہتے ہیں کہ جس نے اپنا راز ظاہر کر لیا گویا اس نے اپنا معاملہ خراب کر لیا، اور جو اپنے راز چھپائے رہ گیا وہ اپنے معاملے پر قابو یافتہ ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے کمزور آدمی وہ ہے جو اپنے راز کو راز نہ رکھ سکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جس نے اپنے راز کو چھپایا وہ ہمیشہ اپنے معاملے کا مختار رہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ راز تمہارا قیدی ہے، اور جب تم اسے ظاہر کر دیتے ہو تو تم اس کے قیدی بن جاتے ہو۔ بعض لوگ جب کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو شروع کرنے سے پہلے ہی اسے دوسروں پر ظاہر کر دیتے ہیں، حالانکہ آج کی اس مقابلے کی دنیا میں انتہائی خاموشی سے اپنا کام کرنا چاہیے، اور جب اس میں کامیابی ہو جائے تو لوگ خود بخود اس سے آگاہ ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استعینوا علی انجاح الحوائج بالکتمان فإن کل ذی نعمت محسود۔ اپنے معاملات میں رازداری سے مدد لو، کیونکہ فطری طور پر ہر صاحب نعمت سے لوگوں کو قہ مقہ حسد ہو جایا کرتا ہے۔ طبرانی و بیہقی۔ کچھ لوگوں کی یہ عادت بھی ہوتی ہے کہ اپنے گھر کے معاملات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں،
حتیٰ کہ میاں بیوی کے معاملات بھی یہ دوستوں ساتھیوں کے ساتھ اکثر ہوتا ہے۔ حالانکہ اس سے خفت اور اپنے معاملات میں دوسروں کی قلل در معقولات کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اپنے گھریلو رازوں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، یہ بھی امانت داری کا تقاضا ہے۔ مسلمانوں کی کمزوریوں کو اچھالنا اور ان کی پردہ داری کرنا کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ ایک مسلم کی روش پردہ داری اور ستر پوشی کی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سخت وعید سنائی ہے جو مسلمانوں کی پردہ داری کر کے ان میں برائیوں کو فروغ دیتے ہیں۔ فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سورہ نور آیت نمبر 19۔ ترجمہ: جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب کے مستحق ہیں۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ کسی انسان سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس کا سیدھا طریقہ یہ ہے کہ وہ جلد از جلد توبہ کر لے۔ اسے دوسروں کے سامنے بیان کرنا غیر مناسب ہے۔ اس سے اپنی سبکی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وہ لوگ جو اپنے گناہوں کا کھلے عام اعلان کرتے ہیں اور چل چل کر دوسروں سے بیان کرتے ہیں، یہ دراصل گناہوں پر فخر کرنے والے ہوتے ہیں۔ انہی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہرین کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امت معافن الا المجاہرین وان من المجاہرین ان یعمل الرجل باللیل عملا ثم یصبح وقد سترہ اللہ علیہ فیقول یا فلان علمت البارحة کذا وکذا وقد بات یسترہ ربہ ویصبح ویکشف ستر اللہ عنہ۔ میری امت کے سارے لوگ قیامت کے دن معاف کر دیے جائیں گے سوائے مجاہرین کے۔ مجاہرہ یہ ہے کہ آدمی رات کو کوئی گناہ کرے اور پھر صبح اللہ اس پر پردہ ڈالتے رہے اور وہ خود ہی لوگوں سے کہتا پھرے کہ میں نے رات یہ اور یہ کیا۔ اس نے رات اس طرح گزاری کہ اللہ نے اس کی پردہ پوشی کی اور صبح کو وہ خود ہی اللہ کے ڈالے ہوئے پردے کی پردہ دری کر ڈالے۔ متفق علیہ۔ رازداری کب جرم ہے؟ یوں پردہ پوشی اور رازداری اچھی صفت ہے، لیکن بعض مواقع ایسے ہیں جہاں یہ جرم کے دائرے میں آ جاتی ہے۔ ایسی رازداری حرام ہے۔ مثلاً گواہی کا چھپانا جائز نہیں۔ گواہی ایک فریضہ ہے، اسے بحسن خوبی ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ۔ اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ، جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے۔ خرید و فروخت، آدمی اگر کوئی چیز بیچ رہا ہو تو اس کی پوری حقیقت خریدار کو بتا دینی چاہیے۔ مال میں عیب ہو اور اس کو چھپا لیا جائے یہ صحیح نہیں ہے، اس سے تجارت کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما وإن کتما وکذبا محقت برکت بیعہما۔ خریدنے اور بیچنے والے کو اس وقت تک اختیار ہے جب تک وہ جدا نہ ہو جائیں۔ اگر انہوں نے سچائی پر مبنی لین دین کی تو ان کو برکت حاصل ہوگی، اور اگر انہوں نے چھپایا اور فریب دیا تو برکت ختم ہو جائے گی۔ بخاری۔ علم کا چھپانا ناجائز ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے جس کی سزا بہت سخت ہے۔ جو علم کا چھپاتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون۔ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات چھپاتے ہیں، درا حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی ہدایت کی رہنمائی کے لیے بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سئل عن علم فکتمہ الجمہ اللہ بلجام من نار یوم القیامہ۔ جس سے کوئی علم پوچھا گیا اور اس نے اسے چھپا لیا تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ۔
پیشکش رہبر ٹی وی